جوریسک ورلڈ فالن کنگڈم کی شروعات جوریسک ورلڈ کے واقعے کے 6 مہینے بعد ہوتی ہے، یعنی 2015 میں، جہاں کچھ لوگ ڈائناسور کے سیل لینے جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے موسیسوروس مر چکی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ موسیسوروس دونوں پائلٹ کو مار دیتی ہے اور موسیسوروس دوبارہ سمندر میں چلی جاتی ہے۔ نیوز میں بتایا جاتا ہے اضلاع نمبلر میں ماؤنٹ سائبو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، جس سے وہاں کے سارے ڈائناسور مارے جا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ اسی موضوع پر میٹنگ رکھتی ہے کہ کیا ڈائناسور کو بچانا چاہیے یا نہیں۔ یہاں ڈاکٹر این ماکوم اپنی رائے دینے کے لیے بلائے جاتے ہیں، جس کے مطابق ڈائناسور کو بالکل نہیں بچانا چاہیے۔ آخرکار گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ڈائناسور کو نہیں بچائے گی، جس سے کافی لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ ادھر کلیئر لوگو اسٹیٹ جاتی ہے۔ اس کی ملاقات ملز سے ہوتی ہے۔ ملز کلیئر کو بتاتا ہے کہ ڈائناسور کو ایک نئے آئر لینڈ میں رکھنا چاہیے۔ لوک ووڈ بھی وہاں آتے ہیں۔ لوک ووڈ جان ہیمبر کے پارٹنر تھے۔ ملز کلیئر کو بتاتا ہے کہ بلو کو پکڑنے کے لیے اسے مدد چاہیے۔ اس کے لیے کلیئر اون کے پاس جاتی ہے، جس نے بلو کو بچپن میں پالا ہوتا تھا۔ پہلے وہ نہیں مانتا، لیکن پرانی ویڈیو دیکھنے کے بعد مان جاتا ہے۔ پھر سب اضلاع کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف میزی کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ڈائناسور کو بہت پسند کرتی ہے۔ میزی لوک ووڈ سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اس کی ماں بھی ایک بار جوریسک پارک میں جا چکی ہے۔ ادھر سب اضلاع نامی ٹاپو پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات جنرل ویٹلی سے ہوتی ہے۔ ٹریننگ سسٹم آن کرنے کے بعد انہیں بلو کا پتہ چل جاتا ہے۔ بلو سپاہیوں پر حملہ کر دیتی ہے، جس سے ایک آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ویٹلی اون کو بیہوش کر دیتا ہے، لیکن اون بچ جاتا ہے۔ کلیئر اور فرینکلن بنکر میں پھنس جاتے ہیں، جس کے بعد ایک ڈائناسور اندر آ جاتا ہے اور دونوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ کلیئر اور فرینکلن پائپ میں گھس جاتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر اضلاع میں لاوا پھٹ جاتا ہے اور ڈائناسور کے ساتھ اون، فرینکلن، کلیئر جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ کلیئر اور فرینکلن ایک بجلی والی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سب لوگ پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور ادھر سے بچ جاتے ہیں۔ ویٹلی کی سبھی ٹیم ڈائناسور کو گاڑیوں میں پکڑ لیتے ہیں اور باقی سب بھی شپ میں چڑھ جاتے ہیں۔ ایورسول ملز سے ملتا ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ملز ڈائناسور کو آئرلینڈ نہیں بلکہ لوک ووڈ اسٹیٹ میں بیچنا چاہتا ہے۔ میزی یہ باتیں سن لیتی ہے۔ اون اور کلیئر ایک ڈائناسور کو بچا لیتے ہیں، مگر اسی دوران ایک ڈائناسور جاگ جاتی ہے۔ اون اور کلیئر مرتے مرتے بچتے ہیں۔ ادھر ملز لوک ووڈ کو مار دیتا ہے۔ اون اور کلیئر لوک ووڈ میں جاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ ملز انہیں جیل میں بند کر دیتا ہے۔ پھر اون اور کلیئر ایک ڈائناسور کی مدد سے باہر نکلتے ہیں اور انہیں میزی ملتی ہے۔ لوک ووڈ میں مختلف نسل کے ڈائناسور کی بولیاں لگتی ہیں۔ ملز انہیں بیچ دیتا ہے۔ اسی دوران جیل سے بھاگا ہوا ایک ڈائناسور وہاں حملہ کر دیتا ہے اور سبھی لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویٹلی ایک ریپٹر کو بیہوش کر دیتا ہے اس کے دانت لینے کے لیے، مگر ریپٹر اسے پنجرے میں مار دیتا ہے۔ ریپٹر دوسرے لوگوں کو بھی مار دیتا ہے۔ ادھر ایک اور ریپٹر لیب میں حملہ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے گیس لیک ہو جاتی ہے اور دھماکہ ہوتا ہے۔ اون سبھی لائٹ بند کر دیتا ہے ڈائناسور سے بچنے کے لیے، لیکن بعد میں لائٹ آن ہو جاتی ہیں اور ڈائناسور ان پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ ایک ریپٹر میسی کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے، مگر اون میسی کو بچا لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور چھت پر چڑھ جاتے ہیں، اور کلیئر بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اون ریپٹر کو نیچے گرا دیتا ہے اور ریپٹر مر جاتی ہے۔ سب ڈائناسور لوک ووڈ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ میزی دروازے کا بٹن دبا دیتی ہے اور سبھی ڈائناسور کو آزاد کر دیتی ہے۔ اسی دوران ایون میلکن تقریر میں کہتا ہے کہ اب انسانوں اور ڈائناسور کو زبردستی ساتھ رہنا پڑے گا اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا، اور اس فلم کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔